अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। बोरचिखाने में बैठकर नाश्ता करते हुए मौलवी साहब मौलानी जी से कह रहे थे, आज मैंने पेश इमाम को कह दिया है कि कल तड़के ही लाहौर के लिए जाऊंगा, मगर अभी तो दुकान में 2 हफ्ते का सामान मौजूद है, फिर लाहौर जाकर क्या करना। वो जंबे से बोल रही तो मौलवी साहब मुस्कुराते हुए गोया हुए, भली औरत, दुकान के सामान की मैंने बात ही कब की है। मैं तो नन्हे मियाँ के लिए लाहौर जा रहा हूँ, खुद ही तो कह रही थी इसके लिए बिस्तर लेना है, गर्म कपड़े लेने हैं और भी पता नहीं क्या क्या। खैर जो भी मंगवाना है बता देना, मैं लिख कर ले जाऊंगा। अब्दुल्ला खुद फरोशी की कैफियत से तो बाहर आ गया था, पर अभी तक इसका दिमाग गनूदगी के आलम था। कहीं कोई तहरीक होती तो दिमाग का वो हिस्सा झटका लेकर चल पड़ता, मगर इन अलग अलग हिस्सों का आपस में कोई रब्त और ज़ब्त नहीं बन पाया था। इसीलिए इसके जहन पर धुन सी छाई रहती, लेकिन दिमाग बहरहाल फाल हो चुका था। अभी भी इन दोनों की बातों को सुनकर इसके जहन में तहरीक पैदा हुई थी। बच्चे का सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और पैसा काम करने से आता है। अब्दुल्ला बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझता था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोचते समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो अपने आप ही अब्दुल्ला का ज़िम्मेदार बन गया था। अब अब्दुल्ला सोच रहा था कि इसे बच्चे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इसने मौलवी साहब से इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो तो किसी से भी किसी बात का जिक्र नहीं करता था। एक जामन चुप की मोहर उसके होंठों पर लगी थी और शाज़ो नादर ही इसकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अदा होता था। हालांकि दीवानगी के आलम में तो वो बहुत बड़बड़ाता था, मगर फरजानगी ने इसकी आवाज़ खूंट दी थी। नाश्ता करके इसने हैंड पंप पर चक्कर हाथ धोए और खुश के बगैर बाहर चला गया। ये 2 दिन तो आराम से बैठा रहा, फिर आज फिर निकल गया। मौलाना जी इसे देखकर बाहर जाता देखकर परेशान होती। मौलवी साहब से बोली तो उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, फिक्र क्यों करती है, वो तुझे और मुझे तो छोड़कर जा सकता है, पर इसे छोड़कर नहीं जाएगा। बोलते हुए उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया, फिर अल्लाह अकबर कहते घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अब्दुल्ला सर झुकाए पैरों में देखता हाथ पुश्त पर बांधे चलता जा रहा था, मगर इसके दिमाग की सुई एक ही जगह पर अटक गई थी। इसने ये तो सोच लिया था कि अब काम करेगा, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा काम करे। वो सोचते सोचते थक गया तो एक मकान के आगे बनी ड्यूड़ी पर बैठ गया। गली में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे, उन्हें देखने लगा। वो बज़ाहिर उन्हें देख रहा था, पर इसका दिमाग क्या क्या किया जाए में उलझा हुआ था। बच्चों को देखते देखते इसकी नज़र एक शख्स की तरफ उठ गई जो सामने वाली दुकान के बाहर ज़मीन पर बैठा, और जब वो लोहे की दहकती सुलाह को सेल पर रखकर होल्डर से पकड़े भारी थोड़े के वार से ज़रब लगाता तो चिंगारियां सी उड़ने लगती। इसे वो आतिशबाजी इतनी दिलचस्पी लगी, करीब से देखने के लिए उठकर लोहार की दुकान की जानब चल पड़ा। लोहार ने हाथ रोककर अब्दुल्ला को देखा जो उसके मुकाबले बैठ रहा था। खैर हो अब्दुल्ला, आज तो फिर मटर गश्त शुरू कर देती है। इसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया और फिर जो कहा वो इसके दिमाग में चल रहा था। अब काम करूँगा, होए केड़ा काम, कोई भी। इसने कंधे उचका दिए और फिर बोला, तुम जो कर रहे हो वो सिखा दो। अब्दुल्ला को संजीदा देखकर लोहार भी अब कुछ संजीदा हुआ। पहला कदी ये कम कीता है। वो सोच में पड़ गया और फिर कहा, याद नहीं। और इसके साथ ही अब्दुल्ला के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। इसे परेशान होते देखकर लोहार जल्दी से बोला, कोई गल नहीं, मैं सिखा दूंगा। इसके जुमले पर वो खुद से चूका, फिर पहले की तरह ही पुरसुकून हो गया। फिर लोहार से काम का तरीका समझाने लगा। फिर जब अच्छी तरह समझा चुका तो अब्दुल्ला को आजमाइशी तौर पर एक कमान के जैसी मुड़ी सुलाख पिघला कर सीधी करने को दी। अब्दुल्ला ने इसे भट्टी में डालकर अंगारे के मानद सुर्ख कर लिया, फिर इसे सिल पर रखकर होल्डर से पकड़े हुए दूसरे हाथ में वजनदार हथौड़ा लेकर तोड़ा। हथौड़ा काफी भारा था और इसे उठाकर पूरा हाथ ऊपर करके लोहे पर चोट करने के लिए काफी ताकत की जरूरत थी। काम वाकई मुश्किल था, मगर अब्दुल्ला ने जी न चुराया। हालांकि जब इसने पूरी ताकत से लोहे पर पहली ज़रब मारी तो लोहे से निकलती सुर्ख चिंगारियों को देखकर इसे लगा कि वो इसके चेहरे और आंखों को जला देंगी, बल्कि इसने तो बेसाख्ता ही अपना चेहरा बाजू में छुपाने की कोशिश भी की, मगर 2-3 ज़रबों के बाद इसे मज़ा आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वॉक का खेल खेल रहा हो। पूरा दिन गुजार कर जब शाम में दुकान बंद करने का वक्त हो गया और लोहार सामान उठाकर दुकान के अंदरूनी हिस्से में रखने लगा तो अब्दुल्ला बैठा अपनी छालों भरी हथेली को देख रहा था।
اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اتنی طاقت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے دکان کو تالا لگایا، پھر وہ عبداللہ کی طرف آیا اور جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اے تیری آج دی فی دہاڑی، اور پھر کہا کل بھی آئیں گے۔ عبداللہ نے کہا صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی اور اب تو مولوی صاحب بھی گھر آ گئے تھے۔ جب عبداللہ گھر لوٹا، آؤ عبداللہ آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پہ بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے، دل پر چڑھا لوہا بھی پگھلایا کہ نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس نے تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا مولوی صاحب بہت بولنے لگے تھے۔ مولانی جی ان کی معنی خیز مسکراہٹ پہ دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئی۔ ان کی خجالت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی تھی، اور پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے میرے رب عبداللہ، ہے کہ تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی صاحب پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے ہاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے بھٹی میں ہی پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں بات آ جائے کہ لوہا ہو، سونا ہو یا آدمی، سنورنے کے لیے سختی سے گزارنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ وہ اب بھی سمانی انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور مولانی جی سے ہاتھ چھڑاتا وہ بچے کے پاس آ گیا، پھر جیب میں سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑوانے کے بعد کسی کو دیکھے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مولانی جی مولوی صاحب سے بولیں، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو ایک بھی آپ کی بات میرے پلے پڑ جائے۔ وہ مولانی جی کو دیکھ کر مسکرائے، لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر مڑ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بری ہو جاتی ہے، اس لیے گرم لوہے پر چوٹ پڑنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی شکل پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں سمجھا رہے تھے، چوٹ بھی کر لیجیے گا پر ابھی تو جا کر اس کے ہاتھوں پہ مرہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں پر وہ لگوائے تب نہ، زخم تو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا۔ وہ خفگی پر بول کر اٹھے اور الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کی دنیا کو ہی ویران کر دیا، لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ چکا ہوں اور فنا کے راستے کو تلاش کر رہا ہوں تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ وہ صحن میں بچھی ننگی چارپائی پہ چت لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ مولانا جی نے اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی مولانا جی کی طرف دیکھا، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، تو کاکی کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے ہیں، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کے اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح استادہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کے دل میں کروٹ لینے لگی۔ چارپائی پہ سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے وہ بچے کو دیکھ رہی تھی، اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے سے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کو دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہوں آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عبداللہ کے چہرے ایسے تاثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اسے نظریں ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا، وہ جلتی ہوئی عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کی سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گئی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا
تو دونوں کے درمیان وہ چند انچ کی دوری کبھی ختم نہ ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ جانتا تھا جسے پلٹ کر دیکھنا ہے اب وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اسے جبڑے کے راستے ایک سلاخ اس کی کھوپڑی میں ڈال کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ چھنچنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کے سبق پڑھانے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چارپائی پہ بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا تھا، عصر کے بعد ہی آ جاتا تھا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی صاحب بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ مولوی صاحب گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے، تبھی ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اسے آواز دے کر بلایا، عبداللہ ادھر آ۔ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں ذرا گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب میں اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے تو ایم اے بی اے لگتے ہو، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال بھی نہیں بتا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے، وہ بچے سے کہہ کر آخر میں کلکس کر بولے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی صاحب کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی تو مولوی صاحب اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ موٹائی سے منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پر لکھے سوالوں کو یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ سوال آسان سا تھا، پر آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کو حل کس طرح کرنا ہے، مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس نے ایک بار میں ہی سوال کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال بھی حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دے ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بچے بھی اپنی کتابیں لیے اسے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اسے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے اس سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں تڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام بھی نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت انداز کے مقابلے عبداللہ کے نپے تلے انداز میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کروائے اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی صاحب نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ خیال آیا تو مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے دوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئیں۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ مولانا جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں، انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا، وہ محفوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جو جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی اور جس سے حبس بڑھ گیا تھا۔
عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آ جاتا تو وہ دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب سین میں بچھی چارپائی پہ سونے کے لیے لیٹے تھے۔ مولانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھی۔ جب وہ مولوی صاحب سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگی، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسی سنجیدگی سے کہتی گئیں، اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی عجیب عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہو۔ پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے، آنکھیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کنی کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چپ کر دیکھا ہے کہ دونوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل ہی پسیج جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا؟ چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتے، بہت سے لوگ ہیں جو نہیں نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جن پر جنات قبضہ کر لیں وہ نماز روزے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھر وہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سنتے ہی مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب مولانی جی خاموش ہوئی تو سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر، مگر جنات کا نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے جھنجھلا کر بولیں، چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر کے اس کی جان چھڑوائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے گی؟ اس کی ہلکی سی سرگوشی میں بول کر وہ مولانی جی سے کہنے لگے، تو نہ سوچا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کرے تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ کے اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا مولانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نور الہدا کا چیپٹر آ گیا۔ نور الہدا نے کار پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ مریم ساتھ ساتھ چلتے فاروق قصر فاروقی میں داخل ہو گئے۔ نور الہدا اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے لانچ میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے بٹھا کر بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ و سفید رنگت کے باروب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یقیناً وہ فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس، ان کے پیروں میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل تھے اور آنکھوں پر سنہری فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا روپ تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو تھوڑا سا جھکا دیتا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا، میں بتا نہیں سکتی انکل کہ آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں۔ میں نے نور الہدا سے کئی بار کہا کہ آپ سے ملوا دے، پر یہ سنتا ہی نہیں، اور آج بھی تو یہ ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی اسے ساتھ لیے چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں۔ قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی، محل تو خوبصورت ہوتے ہیں پر ویران لگتے ہیں۔ بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا تھا تو مریم جلدی سے بولی، لیکن مجھے قصر فاروقی تو ویران نہیں لگتا، ہاں بس یہاں خاموشی بہت ہے، پر اس کی بھی وجہ ہے، گھر میں بس آپ اور نور الہدا ہی تو ہوتے ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ نور الہدا تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی ہی۔ بہادر چائے لے آیا تھا اور مریم نے ان سے کہا، چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا اور ان کے اشارے پر چلا گیا تو مریم چائے بنانے لگی۔ یہ لیجئے کپ آپ کا اور دوسرا میرا، اور نور الہدا تو چائے پیتا نہیں۔
اس نے 2 کپ چائے بنا کر ایک کپ بابا جان کو پکڑایا، دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، نور الہدیٰ سگریٹ سگار نہیں پیتا تو سمجھ آتی ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز سمجھ نہیں آتی۔ تم کیا کرتی ہو؟ بابا جان اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولے، اور تو وہ چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ نور الہدیٰ کو دیکھ کر بولی، پہلے کچھ نہیں کرتی تھی، پر اب نور الہدیٰ کا سر کھاتی ہوں۔ نور الہدیٰ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تو اس نے تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ۔ میں تو انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کے لہجے میں سانپ جیسی پھنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آج تک نور الہدیٰ کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اسے لگا اسے وہم ہوا ہے، پر بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا ہے۔ ہاتھ کے لرزش پر بامشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ کے، تم لوگ باتیں کرو، میں اب اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر نور الہدیٰ اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی، ان کا ذاتی معاملہ تھا، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ سائیڈ میں رکھا اور اپنی کیفیات کو نارمل کرنے کے لیے دیوار پر لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں۔ تمہارے دادا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ان کے رائٹ سائڈ پر بابا جان ہیں اور لیفٹ پر پاپا۔ وہ چونک کر موڑی اور کہا، یہ بابا اور پاپا کا کیا چکر ہے؟ بابا جان میرے چچا ہیں، میرے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا، نور الہدیٰ نے بتایا تو وہ متاسف انداز میں بولی، اوہ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، انہوں نے کہا، امی اور بابا جان نے مجھے کبھی بھی ماں باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، ویسے بھی میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے راستے میں نے ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے کہ رشتے میں۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ دیر پہلے اس نے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے، اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کر آئے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بس ہو رہا تھا تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ امی کی تصویر ہے، یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے۔ کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں نے کیمرے سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا، پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پہنچ سکی ہے۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدیٰ نے تصویر کو دیکھ کر اس بات میں جواب دیا، دیکھا کتنی حسانے سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی، اور یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کے نور الہدیٰ کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدیٰ بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا، وہ مگن سی بول کر اور تصویریں دیکھنے لگی، یہ ضرور ملیحہ ہوگی۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں، وہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آج تک اسے بولے، ویری پریٹی، اب تو اسے بھی ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اور تم نے اب تک اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کسی انداز میں بولی تو نور الہدیٰ نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چرا کر کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ جو اس نے سنا صحیح سنا، پھر افسوس بھری نظر اس لڑکی کی تصویر پر ڈالی۔ یقین نہیں آتا چھوٹی عمر میں کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، تو اس بارے میں کوئی سوال نہیں، اٹس پرسنل۔ اوہ ہاں، آئی ایم سوری، اس نے جلدی کہا، مگر نور الہدیٰ کی حالت سنبھلی نہیں۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ کے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے کے بعد۔ مریم کو تو یہ سب نارمل نہیں لگا، وہ اندیشوں میں الجھی ان کے برابر آ بیٹھی، پھر اچانک ہی اس نے کہا،
मैं किसी की मोहब्बत में मुब्तला हूँ। नूर हुदा ने सर उठाकर इसे देखा, जिसके चेहरे पर इंकशाफ करते हुए चमक नहीं बल्कि कशमकश थी। फिर बोले, मुबारक हो। तुम मुझसे इसका नाम नहीं पूछोगे? वो अब उन्हें देख रही थी तो नूर हुदा ने पल भर के तवक्कुफ के बाद कहा, नहीं। जवाब गैर मुतवक्को था। वो हैरत से बोली, क्यों? नूरुल हुदा ने सर झुकाकर कुछ देर गौर किया, फिर बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर बोले, क्योंकि हो सकता है मेरे साथ जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। वो दंग रह गई। इसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि नूरुल हुदा इसके दिल में छुपे राज तक पहुंच गए हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो इससे नजरें चुराकर उठे और टहलते हुए ड्राइंग रूम की खिड़की के सामने खड़े हो गई। यूं लग रहा था कि उन्हें बोलने के लिए मोहलत की जरूरत है। खिड़की से बाहर लॉन में बिखरी धूप को देखकर वो गोया हुए, मैं मलिहा से मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। कुछ देर पहले मरियम के जहन में इस बात तो हुआ था, मगर नूर हुदा की जुबान से एतराफ शॉकिंग था। वो बोलते गए, मौत भी मलिहा के लिए मेरे एहसासात को बदल नहीं सकी। तुम्हें शायद अजीब लगे कि कोई मरे हुए शख्स से मोहब्बत कैसे कर सकता है, मगर जिंदगी और मोहब्बत में यही तो फ़र्क है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। हमारा रिश्ता बहुत अनोखा था और हमारी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा और खूबसूरत, बिल्कुल मलिहा की मुस्कुराहट की तरह बेरिया और खालिस। हमारे दरमियान पाने का नहीं, देने का रिश्ता था, और मलिहा को देने के लिए मेरे पास सबसे कीमती चीज़ मेरी मोहब्बत थी, और मैंने अपनी मोहब्बत को इस पर बेदरेग लुटा दिया। मैं चाहता था कि दुनिया भर की खुशियाँ इसके कदमों में डाल दूँ। अगर मेरी ज़िंदगी इसकी एक मुस्कान की कीमत होती तो मैं खड़े खड़े जान दे देता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे इसकी परवाह थी। मैं बस इसका ख्याल रखना चाहता था। दिल चाहता था कि इसे यूं हाथों में संभालूं जैसे वो छोटी सी बच्ची हो। उन्होंने बोलते हुए अपने दोनों हाथ इस तरह बाहम मिलाए जैसे इनमें कोई कीमती मगर नाजुक शय छुपा रखी हो। फिर वो अपने हाथों को अलग करके देखने लगे, मगर मैं इसे नहीं संभाल सका मरियम। शिकस्त खोरी से कहकर उन्होंने अपने हाथ पैंट की जेब में डाल लिए। फिर दूर लॉन में देखते हुए आज़र्दगी से कहा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस अज़ियत का मदावा कर सके। वो अब खामोश हो चुके थे, फिर भी रुख मोड़े खड़े थे। वो इस नबी को छुपाना चाहते थे जो उनकी आंखों में तैरने लगी थी। मरियम पथराई आंखों से उन्हें देख रही थी, जिनका अक्स इसकी आंखों की तैरगी में धुंधला गया था। चाहे जाने वाले शख्स की जुबान से किसी और के लिए चाहत के तरफ सुनना नंगे पांव अंगारों पर चलने से ज़्यादा कठिन था। मुझे हमेशा लगता था कि तुमने अपने दिल के गिर्द ऊंची ऊंची फसीलें तान रखी हैं। मैं चारों तरफ चक्कर काटती रहती, पर अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिल के दरवाजे भला मुझ पर कैसे खुल सकते थे। वहां पर तो मलिहा पहले से ही मौजूद थी। हाँ, वहां अब तुम भी आ चुकी हो। नूरुल हुदा ने पलट कर इसे देखते हुए कहा, जिसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे, जिन्हें उन्हें पूछने का ख्याल तक नहीं आया। नूरुल हुदा के इस इंकशाफ पर खुश होने के बजाय इसने उन्हें ऐसे देखा जैसे तकलीफ कई गुना बढ़ गई हो। वो चलते हुए इसके करीब कलीन पर बैठे और इसके सर्द हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगे, मेरे दिल के सब दरो दीवार तुम्हारे हैं, बस एक कोना मलिहा के नाम पर मखसूस है और हमेशा रहेगा। मैंने मलिहा से कभी कुछ पाना नहीं चाहा, मगर तुमसे दुनिया का हर सुख पाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं दिल का सुकून पाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जख्म लगा है मेरे दिल पर, लेकिन तुम हाथ रखोगी तो शायद कभी ये जख्म भर जाए। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन मुझे इस पर इख्तियार नहीं कि मलिहा से मोहब्बत ना करूँ, और मैं जानता हूँ कि ये शराकत दारी तुमसे झेली नहीं जाएगी। दिल गिरफ्तगी से कहकर उन्होंने मरियम के हाथ छोड़ना चाहे, पर मरियम ने उन्हें अपने हाथ छोड़ने नहीं दिए। इनके हाथों पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत करती वो सहमे हुए लहजे में बोली, खोने की बात ना करना नूरुल हुदा। मैं शराकत दारी बर्दाश्त कर लूँगी, पर तुम्हारा दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मलिहा तो जिंदा भी नहीं है, मर चुकी है, क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर तुम्हारे दिल के कोने में पुराने सिक्कों की मानत कुछ चाहते पड़ी भी रहें, तो तुम्हारे दिल के बाकी गली कूचे तो मेरे ही हैं ना। वो कह रही थी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इनके हाथों पर सर रख कर फूट फूट कर रो भी रही थी।
नूर हुदा ने नरमी से हाथ छुड़ाकर इसके सारे आंसू अपनी हथेलियों में जज़ब कर लिए, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, मुझसे शादी करोगी? और इकरार में सर हिलाती मरियम इनके हाथों में चेहरा छुपाकर एक बार फिर रो पड़ी। देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। मलिहा की आवाज़ नूरुल हुदा के इर्द गिर्द गूंज रही थी। एक माह बाद मरियम रिजवानी ने मिसेस नूरुल हुदा फारूकी बनकर कसरे फारूकी में कदम रख दिए थे। लॉन के नीम तारीक गोशे में तन्हा खड़े नूरुल हुदा रोशनियों से सजे कसरे फारूकी को बड़ी ही यासियत से देख रहे थे। इनकी आंखों में 2 साल पहले की कैसी ही रात का मंजर किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। इस रात की कयामतें उन्हें एक एक करके याद आती गईं। कोई शख्स तुम्हारा नेमुल बदल नहीं हो सकता। दुख जब एक बार वजूद में घर कर ले तो फिर कोई खुशी खुशी नहीं देती। वो अपने दुख की दुआ लेने मरियम के पास चले आए थे। वो गैर रवायती सी लड़की इनके इंतजार में रवायती अंदाज में दुल्हन बनी चेहरे पर घूंघट डालकर बैठी थी। नूरुल हुदा इसके पास बैठ गए तो अपनी बोल्डनेस के बावजूद खुद में सिमट गई। नूरुल हुदा इसकी शर्म को देखकर मुस्कुराने लगे, फिर उन्होंने धीरे से इसके घूंघट को उलट दिया। सुर्ख कामदानी दुपट्टे के हाले में इसका सजा संवरा रूप दुआ आतिशा था। शर्म से निगाहें झुकी जा रही थी, चेहरे पर घबराहट लिए होंठों में मध्यम सी मुस्कुराहट थी। इसे देखते देखते नूरुल हुदा खो से गए। उन्हें दुल्हन बनी मलिहा का चेहरा याद आ गया। इसकी पलकें नम थी और आंखों के पपुटे होले होले लरस रहे थे। नींबा होंठों में कपकपाहट थी और चेहरे से पसीना छलक रहा था। वो इनकी बाहों में आलमे नज़ार से गुजर रही थी। लब काटते हुए नूरुल हुदा ने अपने बाएं पहलू पर इस जगह हाथ रखा जहां अपने सीने पर उन्होंने मलिहा की आखिरी धड़कनों को महसूस किया था, और फिर सीने के अंदर इनके अपने दिल की धड़कनें तरतीब धड़कनों की ताल में हमेशा के लिए खो गई। रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरुल हुदा तो उन्हें निभाया भी करते हैं। एक आवाज़ ने इनके जहन में उबर कर इनको सरनजिश की थी। वो दफ्तन संभले और फिर कोट की जेब से मखमली डिबिया निकाली और इसे खोलकर इसमें से अंगूठी निकालने के बाद डिबिया साइड टेबल पर रखकर मरियम का हाथ थाम लिया। मैं इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मरियम की मखरोती उंगली में अंगूठी पहनाकर उन्होंने उसकी हाथ के पुष्ट को चूमा, फिर पलके उठाकर इसे देखते हुए बुलंद आवाज में उन्होंने मलिहा से वादा किया था। वाह, गुड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।